السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پوری دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، اور یہی چیز پوری دنیا کے تمام دیگر مذاہب کے لوگوں کو پریشان کیے جاتی ہے، اور اسلام کو پھلنے اور پھولنے سے روکنے کے لیے آج پوری دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والے آپس میں دوست بن چکے ہیں، اور ان کا یہ مقصد ہے کہ کسی طریقے سے اسلام کو بڑھنے سے روکا جائے۔ لیکن افسوس، ان کی انتھک کوشش کے باوجود اسلام رک نہیں پا رہا، بلکہ دن بدن اور ترقی کرتا جا رہا ہے، کیونکہ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو فقط ایک سچے خدا اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ تمام شرکیہ اور کفریہ کاموں سے باز رہنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی اسلام کو قریب سے دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، تو وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا ہے، یعنی وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ آپ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ جتنے بھی لوگوں نے اپنے دھرم کو چھوڑ کر کے اسلام قبول کیا ہے، اس میں آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو بڑے دانشور کہلاتے ہیں، جو بڑے پڑھے لکھے کہلاتے ہیں۔ انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اسلام پر ریسرچ کی ہے، یا پھر وہ اسلام کے خلاف کچھ لکھنا چاہتے تھے، اور اس لکھنے کی وجہ سے ان کا اسلام کو پڑھنا انہیں اسلام کے قریب لے آیا، اور وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ ایسے ہی آپ کو بے شمار مثالیں تاریخ میں نظر آ جائیں گی۔ آج میں بات کرنے والا ہوں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جو ابھی نو مسلم ہیں، جنہوں نے ابھی حال میں اسلام قبول کیا ہے، اور ان کا اسلام قبول کرنا نہ صرف مذہب عیسائیت جس مذہب کے وہ پیروکار تھے صرف ان کو دھکا لگا ہے، بلکہ پوری دنیا کے دھرم گروؤں کو انہوں نے حیرت میں ڈال دیا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں امریکہ کے کیلیفورنیا کے رہنے والے فادر ہیلیرین ہیگی کے بارے میں، جنہوں نے ابھی حال میں عیسائیت کو چھوڑ کر کے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ ہیگی، جنہوں نے اب اپنا نام تبدیل کر کے عبداللطیف رکھ لیا ہے، انہوں نے بتایا کہ اسلام کی طرف ان کا جھکاؤ 20 سال پہلے ہوا تھا۔ 20 سال پہلے اسلام کو انہوں نے تھوڑا سنا ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ اسلام کی جانب راغب ہو چکے تھے، لیکن اسلام کو وہ اور قریب سے دیکھنا چاہتے تھے، پڑھنا چاہتے تھے۔ پھر ہیگی نے اسلام پر کافی ریسرچ کی، اور ریسرچ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اب انہیں اسلام کو قبول کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور بالآخر انہوں نے ابھی حال میں اسلام قبول کر لیا۔ اور ایک بہت بڑی دلچسپ بات جو انہوں نے بیان کی ہے، ہمارے ہندوستان میں غیر مسلم مسلمانوں کو طعنے کے طور پر یہ بولتے ہیں کہ ہر مسلمان کو گھر واپسی کر کے ہندو مذہب میں تبدیل ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے آباء و اجداد ہندو تھے۔ لیکن ہیلیرین، جو کہ امریکہ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میں مسلمان ہو کر کے یہ میری گھر واپسی ہوئی ہے، میں نے اسلام کو قبول کر کے یہ میرا کوئی کنورژن نہیں ہے، بلکہ یہ ڈائیورژن ہے۔ یعنی در حقیقت ہر انسان فطری طور پر مسلمان ہوتا ہے، اور وہ اپنے گھر میں اس کی تربیت کی وجہ سے، گھر کے ماحول کی وجہ سے، آس پاس کے ماحول کی وجہ سے وہ اس مذہب کو قبول کر لیتا ہے جس مذہب میں وہ رہتا اور پلتا بڑھتا ہے۔ اور اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے سورہ اعراف کی آیت کریمہ 172 کا حوالہ دیا، اور انہوں نے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے یہ کہا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، جس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، آپ یاد کریں۔ اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اس وقت کو یاد کریں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو ان کی پشت سے نکال کر کے تمام انسانوں کی روحوں سے گواہی لی تھی، یعنی وہاں پر ہماری اور آپ کی تمام انسانوں کی روح موجود تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر کسی سے یہ پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت تمام انسانوں کی روحوں نے یہ جواب دیا تھا، کیوں نہیں، بے شک ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے ہیں، تمام انسانوں کی روح نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ کے علاوہ وہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا معبود مانیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس وجہ سے کروایا تاکہ قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب اور کتاب کیا جائے تو لوگ اس وقت اپنی زبان سے پھر نہ جائیں، انہیں یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ انہوں نے تو اللہ کو مانا ہی نہیں تھا۔ تو یہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روح کو جمع کر کے اس بات کا اقرار کروایا تھا، تمام انسانوں کی روح نے اقرار کیا تھا۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد شیطان کے بہکاوے سے لوگوں نے اپنے اپنے مذہب کو بنا لیا، خود ساختہ مذہب کے پیروکار ہو گئے اور اسلام سے پھر گئے، ورنہ در حقیقت ہر ایک انسان مسلمان ہے۔ اور ہیگی کا یہ کہنا ہے، جو کہ اسلام کہتا ہے کہ ہر انسان مسلمان ہوتا ہے، دنیا میں اس نے الگ الگ مذہب کو ایکسپٹ کیا ہوا ہے، لیکن ہر انسان کو اس کی گھر واپسی کر کے
اسے مسلمان ہو جانا چاہیے، اور حقیقت بات یہی ہے کہ میں خود مسلمان ہو گیا ہوں اور یہ میری گھر واپسی ہے، یہ کوئی کنورژن نہیں ہے بلکہ میں اپنے گھر کو واپس لوٹ آیا ہوں، کیونکہ در حقیقت میں مسلمان تھا اور فی الحال میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ فادر ہیگی ہیلیرین عیسائیت کے کوئی چھوٹے موٹے عالم نہیں تھے، بلکہ کئی ملکوں میں انہوں نے عیسائیت کو پھیلانے کا کام کیا ہے، اور اس سے پہلے وہ رشیا کے آرتھوڈاکس راہب رہ چکے ہیں، یعنی جو کہ ایک عیسائیت میں بہت بڑا منصب ہوتا ہے جو خاص لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ ہیگی نے بتایا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو انہیں مسلمانوں کی طرف سے دلی پیغامات، محبت کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں، ہر طرف سے مسلمان انہیں مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور انہیں اسلام میں استقامت کی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ مزید انہوں نے بتایا کہ میں نے مسلم کمیونٹی کی طرف سے جو گرم جوشی اور مہمان نوازی دیکھی اور حاصل کی ہے وہ غیر معمولی ہے، وہ بہت بڑی ہے۔ میں نے اس سے پہلے کبھی بھی ایسی مہمان نوازی کا تجربہ نہیں کیا۔ در حقیقت مجھے بہت عزت ملی ہے اور یہ تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ میں ان تمام مسلمان بھائیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اسلام کے قبول کرنے کے بعد میرا خیر مقدم کیا ہے۔ یہاں پر میں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج مذہب اسلام کو برا بولنے والے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے، اس کو برا بولنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے۔ اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ انہوں نے اسلام کو پڑھا نہیں۔ اگر وہ اسلام کو پڑھتے، اگر وہ اسلام پر ریسرچ کرتے، میڈیا کی جھوٹی باتوں پر اور فضول کے سوالات جو اسلام پر اٹھائے گئے اگر وہ ان پر غور نہ کرتے، خود اسلام کو پڑھتے، اسلام پر تحقیق کرتے، تو شاید آج وہ مسلمان ہو جاتے اور اسلام کو برا نہیں بولتے۔ اور اسلام اور مسلمانوں کو جو برا بولا جا رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا اپنی زندگی کا جو طرز عمل ہے وہ اسلام سے کوسوں دور ہو چکا ہے۔ جو اسلام کی تعلیم ہمیں دی گئی تھی، آج اگر ہم اس تعلیم پر عمل پیرا ہوتے تو آج لوگ ہمیں دیکھ کر کے اسلام سے بدظن نہیں ہوتے بلکہ وہ ہمارے قریب ہوتے اور ہم سے قریب ہو کر کے وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے، وہ اسلام کو قبول کر لیتے۔ لیکن افسوس کہ مسلمانوں کے جو حال اس وقت ہیں، ان کا دین سے دور ہونا، ان کے دین کے کاموں کو بوجھ سمجھنا، نماز کو یہ سمجھنا کہ یہ تو ایک بوجھ ہے، دن میں 5 مرتبہ مسجد جانا پڑتا ہے، یہ تو ایک بہت بڑی زندگی کے لیے مشکل کا سامان پیدا کر جاتا ہے۔ لیکن در حقیقت ابھی حال میں کچھ سال پہلے ایک اسی طرح عیسائی نے مذہب قبول کیا تھا جس نے یہ بات کہی تھی کہ جو نماز ہے اسلام کی وہ مجھے سب سے زیادہ پسند آئی ہے، کیونکہ نماز ڈسپلن سکھاتی ہے، نماز آپ کو سستی سے روکتی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر پر یہ آپ کو ایکٹیو کرتی ہے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ انسان کے لیے ڈسپلن کتنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن افسوس مسلمان نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں، جو ہماری خواتین ہیں وہ برقعے کو، حجاب کو بوجھ سمجھتی ہیں، جبکہ وہ تمام کام ہے جسے آج غیر مسلم دیکھ کر کے اس بات سے متاثر ہوتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ خوبیاں ایسی ہیں جو کسی بھی مذہب کے اندر موجود نہیں ہیں۔ تو جہاں پر ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں تو خود کو مسلمان کے طریقے اپنے آپ کو پیش بھی کرنا چاہیے تاکہ لوگ اسلام سے بدظن نہ ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے احوال کو درست فرمائے، مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار واپس لوٹا دے، ہر ایک کو صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہیلیرین ہیگی جو کہ اب مسلمان ہو کے عبداللطیف ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کا خادم بنائے، انہیں استقامت عطا فرمائے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل شاہد جامعی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ یہ ویڈیو ہماری فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فیس بک پیج فالو کر لیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔